اللہ فرما رہا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے. گنتی کے دن سے مراد یعنی پورا مہینہ رمضان المبارک کا. اب وہ 29 کا چاند ہوا تو وہ گنتی ہے، 30 کا ہوا تو 30 ایام. فمن، پھر اللہ نے ریلیف دیا، فرما فمن کان منکم مریضا. آگے آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا. اب اس نے رمضان پا لیا، اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے شروع میں یہ ریلیف دیا اپنے بندوں کو. فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، یعنی ایسا مریض ہے کہ جس کو مسلمان ڈاکٹر نے، طبیب نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، یا پھر ایسا مریض ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس پر طبیعت ایسی ہے، یا یہ کہ اس کا مرض بڑھ جانے کا ڈر ہو کہ جناب جو ہے اگر یہ روزہ، اور وہ طبیب جو بتا رہا ہے وہ لبرل قسم کا کوئی مردود آدمی نہ ہو بلکہ واقعی میں خدا سے ڈرنے والا مسلمان ہو. اور بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ لبرلز تو بالکل غیر مسلموں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ غیر مسلم بھی ڈاکٹر جو اخلاق اس کے اندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس صورت میں آپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے مذہب کے اندر روزہ فرض ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بات ایسی ضمناً کہہ رہا ہوں، شریعت مطہرہ کے اندر اعتبار خدا طرز خوف خدا رکھنے والے مسلمان ڈاکٹر اور طبیب کا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے، ایک تو مریض ایسا ہے جو مرض ہے اس کا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک کہ اگر وہ اتنے 12 گھنٹے یا 11 گھنٹے یا 13 گھنٹے اتنے بڑے ڈیوریشن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، اس کے بدن کے کوئی اور حصے میں افیکٹ ہو سکتا ہے، یہ مرض ایسا بڑھ جائے کہ دوائیاں پھر اس پر مؤثر نہ رہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو ریلیف دیا. فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ مسافر ہو. کیونکہ مسافر یہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے خود وہ، کیونکہ سفر جو ہے ظاہر سی بات ہے، سفر چاہے جتنی بھی راحت والا ہو وہ دقت والا ہوتا ہے. تو سفر کی تکلیف کی وجہ سے بھی مسافر کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے رخصت دی ہے. مریض کو جس طرح میں نے عرض کیا مختصراً رخصت دی ہے. مسافر کس کو کہتے ہیں ذرا اس کو سماعت فرما لیجئے. بندہ اپنے شہر، اپنے وطنی اصلی جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کا مکان ہے، جہاں اس کی فیملی رہتی ہے، وہاں سے وہ ایسے علاقے کی طرف جانا چاہ رہا ہے جو اس کے اپنے شہر سے وہ شہر یا وہ جگہ جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے ایک احتیاطی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 99 کلومیٹر، 98 پوائنٹ سمتھنگ یہ عدد اس کا کاؤنٹنگ نکلتی ہے. تو میں احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ 99 کلومیٹر. توجہ سے سن لیجئے. مسافر کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مقیم پر مقیم کی عبادت واجب ہے، مسافر پر مسافر کی. جب آپ مقیم ہوتے ہیں یعنی اپنے شہر کے اندر ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں جہاں آپ کا مکان ہے، جہاں آپ کے بچے ہیں، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پر رہتے ہیں ہمیشہ سے، وہاں پر آپ نمازیں پوری پڑھیں گے. جیسے ظہر کی 4 رکعت ہے تو 4 پوری پڑھیں گے، اور یہ پڑھنا ضروری ہے، اس سے کم کریں گے تو گناہگار ہوں گے، نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی. اسی طرح رمضان کا روزہ آ جائے تو آپ مقیم ہیں، مقیم بمعنی جو اپنے شہر کے اندر ہے وہ پورا روزہ رکھے گا، چھوڑ نہیں سکتا. لیکن مسافر اگر آپ ہو جائیں تو ظہر کی 4 کو آپ 2 پڑھیں گے، اگر 4 پڑھا تو شدید گناہگار ہو جائیں گے. جب اللہ نے کہا ہے کہ 2 پڑھو تو اس لیے سفر کے احکام کو سمجھنا اور یہ لازم ہے. اور قرآن نے بھی دیکھے یہاں پر روزے دار کے بارے میں کیا فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر. اللہ نے فرمایا روزہ تو ہم نے تم پر فرض کیا ہے، لیکن ایک بندہ تقاضا بشری کے اعتبار سے اس میں طاقت ہی نہیں رہے تو اللہ تکلیف مالا یطاق، کسی پر وہ احکام کا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی وہ طاقت نہ رکھ سکے. ایسا ہمارا کریم رب ہے. فرمایا اگر وہ مریض ہو، جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، یا وہ سفر میں ہو. سفر سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے شہر اصلی سے، وطن اصلی سے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کا مقام ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، وہاں سے وہ جا رہا ہے ایسی منزل کی طرف، ایسے شہر کی طرف یا ایسی جگہ کی طرف جو اس کے شہر سے لے کر وہ جگہ 99 کلومیٹر دور ہے. ایک جہاں جا رہا ہے وہ جگہ اس کے اپنے شہر سے کتنے 99 کلومیٹر دور ہے، پلس وہاں اس کے رکنے کا ارادہ 15 دن سے زیادہ کا ہے. ایک تو وہ جگہ 99 کلومیٹر دور ہے، اگر وہ 99 کلومیٹر سے پہلے ہوئی تو وہ مسافر نہیں ہے. 99 کلومیٹر کے بعد جو اس کا سفر شروع ہوگا وہ مسافر ہوگا، اور وہاں اس کے رکنے کی نیت 15 دن سے شروع ہوگی. اگر 14 دن ہوئی یا 13 دن ہوئی
تو وہ مسافر رہے گا، 15 دن کی نیت کر گیا تو مقیم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ اپنے شہر سے ایسے شہر کی طرف جا رہا ہے کہ جو 99 کلومیٹر دور ہے اور وہاں وہ 15 دن سے کم کی نیت کر رہا ہے، تو 15 دن سے کم کی نیت میں مسافر رہے گا، اور جہاں اگر 15 دن کی نیت کر لیا تو وہ مقیم ہو جائے گا، وہاں نمازیں بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی پورا رکھے گا۔ اب جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مسافر ہونے کی تعریف یہ ہے کہ اپنے شہر سے کسی ایسے شہر کی طرف، ایسی جگہ پر وہ جا رہا ہے جو 99 کلومیٹر دور ہے پلس، اور وہاں رکنے کا ارادہ اس کا 15 دن سے کم کا ہے، تو اب یہ مسافر ہے۔ جہاں 15 دن کی نیت کر لیا تو مقیم ہو جائے گا، وہ ایسی ہوگا جیسے اپنے شہر کے اندر ہے، اور ٹھیک وہ اپنے شہر کو جیسی چھوڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر اور مکان سے نکلتے ہیں، اور ہمارے کراچی جہاں سے ہم اپنے شہر، جہاں ہمارا شہر اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ابھی 99 کلومیٹر آیا نہیں ہے، لیکن ہماری نیت کیونکہ 99 کلومیٹر یا اس سے آگے، اس سے کم نہیں، اس سے آگے جانے کی ہے، تو ہم نے ابھی اپنا شہر چھوڑا ہے، ہم مسافر ہو چکے ہیں اس نیت کی وجہ سے، لہذا راستے میں جتنی بھی نمازیں آئیں گی ہم قصر کریں گے۔ لیکن روزے کا مسئلہ ذرا پھر ایک سن لیجیے یہاں پر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسافر کو اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے کہ وہ نہ رکھے، مگر کب؟ جب وہ رات کو شروع ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایک روزہ اپنے شہر میں رکھ چکا ہے، اور رات کو تو بندہ روزہ نہیں رکھتا، رات کا روزہ تو فرض نہیں ہے، وہ رات کے وقت اس نے سفر شروع کیا، اور جو روزے کا وقت صبح صادق کا آیا وہ حالت سفر میں آیا، اب اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس نے شروع اس ٹائم پر کیا کہ روزہ شروع ہونے کا وقت اس کو اقامت کی حالت میں ملا تھا تو وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ اعتبار ہے روزے کے شروع ہونے کا۔ بات سمجھ گیا؟ مثال کے طور پر صبح 4 بجے روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، کوئی شخص رات کو 10 بجے نکل گیا اپنے گھر سے، یا 3 بجے نکل گیا، اس وقت نکلا ہے کہ جو روزے کا ٹائم نہیں، 3:30 بجے نکل گیا، 3:45 بجے نکل گیا، اور وہ وقت اس کو مل رہا ہے کہ جس میں روزہ شروع نہیں ہوتا، اور وہ مسافری کی نیت کر چکا ہے اور وہ روانہ ہو چکا ہے، تو شریعت مطہرہ نے، کیونکہ اب روزہ اس کو اس وقت مل رہا ہے کہ جس دوران اس پر سفر شروع ہو چکا ہے، تو جب وہ مسافر ٹھہرا تو روزے کی رخصت ہو گئی۔ لیکن اگر اس نے سحری اپنے گھر میں کی ہے، اب اگر وہ جا رہا ہے 99 کلومیٹر یا اس سے زیادہ 15 دن کے کم کی نیت کے ساتھ، تو اب چاہے 17 گھنٹے کا ہو یا 16 گھنٹے کا ہو وہ روزہ کنٹینیو کرے گا، کیونکہ اس نے ابتدا روزے کی اقامت کی حالت میں کی تھی۔ یہ سمپل مسئلہ ہے، بہت آسان سا، کیونکہ سادہ لوگ بیٹھے تھے اس لیے میں نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، اور ارشاد ہوا آگے فمن کان منکم مریضا، اگر اس میں کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو جس کی وضاحت ہو گئی، فعدۃ من ایام اخر، رمضان شریف کے بعد وہ اپنے روزے کی قضا کر لے۔ آگے کیا فرمایا؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک شخص اتنا بوڑھا ہے کہ عادتاً پریکٹیکل ایسے عمر میں، مثال کہ 80 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، یا وہ اتنا نحیف ہو گیا بڑھاپے میں کہ اس عمر کے اندر صحت کا دوبارہ لوٹ کر آنا اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اس کو فقہ میں کہتے ہیں شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا شخص کہ وہ بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ چکا ہے کہ دوبارہ صحت تو لوٹ کر نہیں آئے گی، تو یہ شیخ فانی ہے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ کا یہ حکم آگے آ رہا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، وہ بدلہ دیں گے ایک مسکین کے کھانے کا، یعنی ایک صدقہ فطر جو آپ دیتے ہیں وہ ایک۔ لیکن صدقہ فطر کس کے لیے ہے؟ شیخ فانی کے لیے۔ شیخ فانی کون ہے؟ اتنا بوڑھا شخص جس عمر میں داخل ہو چکا ہے کہ عادتاً ایسی عمر سے دوبارہ صحت کا بحال ہو جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر صحت بحال ہو گئی تو اب فدیے سے کام نہیں چلے گا، روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح عام جو مریض ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بخار آ گیا، شدید بخار تھا، یا شوگر ہائی ہو گئی، ڈاکٹر نے روک دیا کہ آپ کچھ دن روزہ روک دیجیے آپ، ٹھیک ہے نا، اور آپ جیسی شوگر کنٹرول ہو جائے گی تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ 1 دن یا 2 دن جو چھوٹے ہیں اس کا فدیہ نہیں، اس کی قضا ہے۔ فدیہ صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے کہ جو شیخ فانی ہے، جس کی عادتاً عمر میں وہ صحت لوٹتی نہیں، لیکن اگر وہ صحت یاب ہو گیا اور روزہ رکھنے کی طاقت اس میں آ گئی تو فدیہ بھلے دے چکا ہے، وہ اس کے لیے نفل بن جائے گا اور وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
بڑھاپے میں ہے، شیخ فانی ہے، فدیہ نہیں دے سکتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ فقیر و مسکین ہے، تو پھر شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کے اوپر جو اس نے چھوڑ دیا ہے تو وہ تقصیر پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس توبے کو اس کے لیے فدیہ بنا دے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، ہم نے جو کہا ہے نا کہ وہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو ہم نے اجازت دی ہے، وہ مسافر جس کو ہم نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اللہ فرماتا ہے فمن تطوع، اگر وہ نیکی میں زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، باوجود اس کو رخصت ملنے کے اگر وہ حالت سفر میں روزہ رکھ لے تو اللہ فرماتا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، شاید وہ اس بات کو سمجھ لے۔ مطالبہ نہیں ہوگا اس سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، کسی مسافر کو آپ زجر نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے نہیں، شرمندہ نہیں کریں گے، رمضان اور آپ کھا رہے پی رہے، لیکن اس کو بھی لحاظ چاہیے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ جناب مقیم لوگ میرے سامنے موجود ہیں، ان کے سامنے وہ کھانا پینا نہ کرے روزے کے احترام میں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی حالت میں روزہ نہیں بھی رکھا اور رکھا بھی، تو یہ دونوں چیزیں قرآن کریم، تو اگر کوئی حالت سفر کے اندر ہے اور میں نے بتا دیا کہ وہ کب اس پر مسافر پر بھی روزہ ہو سکتا ہے، کب؟ جب اس نے روزہ شروع ہونے کے ٹائم کو اقامت میں پایا، لیکن روزہ شروع ہونے کے ٹائم کو اس نے نیت سفر اور سفر کے دوران پایا ہے تو وہ مسافر ہے، اور مسافر کے شریعت مطہرہ کا دعویٰ نہیں ہے، اس کو رخصت دی ہے کہ وہ تکلیف ہے، اس کو اذیت ہو سکتی ہے، کبھی ہوٹل نہ ملے، پانی نہ ملے، کوئی انتظام نہ، وہ زمانہ تھا تو یہ، لیکن یہ حکم زمانے کے ساتھ نہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اب عام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے پھر بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ علماء نے اس ماں کو بھی شمار کیا ہے جس کا بچہ دودھ پیتا ہے، وہ بھی روزے سے مستثنا ہے، اگر وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس کی اپنے جسم پر کمزوری طاری ہو سکتی ہے، یا بچے کو غذا مکمل طور پر نہیں مل سکتی ہے، تو وہ ماں بھی اس سے مستثنا ہے، وہ بھی مریض کے حکم میں داخل ہو کر شریعت مطہرہ کا اس ماں سے مطالبہ نہیں ہے، رکھ لے بہتر ہے، لیکن بچے کی زندگی کا سوال ہے، اپنے صحت کا سوال ہے۔ اگر مسلمان طبیب یہ کہے کہ آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے بچے کے لیے، تو طبیب مسلمان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی صحت اور اپنے بچے کی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھے تو گھر والے اس کو تانا نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور بعد میں بچہ جب دودھ سے ذمہ داری روٹی اور کھانے کی طرف آ جائے اور ماں کی صحت کے لیے کوئی نقصان نہ ہو تو پھر وہ اپنے روزے کی عام دنوں کے اندر وہ قضا کر لے، اپنی مرضی سے دیکھ لے، گرمی کے اگر روزے زیادہ لمبے ہیں تو اس کو چھوڑ دے، سردی کے روزے آہستہ یعنی رکھنے میں آسان ہوتے ہیں، اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے تو وہ سردی کے روزے رکھ لے۔ اسی طرح وہ بہنیں جنہیں ایام ہیں، ایام کے دنوں میں وہ ہوتی ہیں، وہ بھی اس سے مستثنا ہے، ان سے بھی روزہ اٹھ جاتا ہے۔ یا بچے کی ولادت ہوئی اور نفاس شروع ہو چکا ہے تو نفاس اور حائضہ دونوں کو شریعت مطہرہ نے اسی مریض کی کیٹیگری میں رکھتے ہوئے ان کو بھی شریعت مطہرہ نے مستثنا رکھا ہے کہ حائضہ پر روزہ نہیں ہے، نفاس والی پر روزہ نہیں ہے، کہ بلکہ وہ جب پاکی اختیار کر لے اور جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں وہ اپنے لیے کسی سہولت کے دن کا انتخاب کرے اور اس روزے کی قضا اسی رمضان شریف کے روزے کی نیت کے ساتھ۔ ایک دلچسپ بات یہاں پر ہے، مسافر کو ایک بڑا اچھی اس کو سہولت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جو مسافر ہے، میں نے بھی عرض کیا آپ کو کہ اس کو سحری کا وقت ملا اس وقت ہے کہ جب وہ حالت سفر میں تھا، تو مسافر کو یہ اجازت ہے کہ وہ نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے، حالانکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ حالانکہ مقیم، مثال کے طور پر میں اور آپ اپنی شہر میں ہیں، میں نے پہلا روزہ رکھ لیا، 10 روزے رمضان کے رکھ لیے، آج میں نے کہا ہے 11واں روزہ جو نا ہے میں وہ جو میرے منت کا رہ گیا تھا نا واجب، وہ رکھتا ہوں، جائز نہیں ہے کیونکہ ہم مقیم ہیں۔ یار آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اپنی والدین کے سال ثواب کے لیے 11واں روزہ ان کے رکھتا ہوں، 12واں پھر رمضان کی نیت کر لوں گا، نہیں، مقیم جو ہے وہ ساری نیتیں فرض ہی کی اس کی ہوں گی۔ مسافر کو یہ سہولت دی گئی ہے، ایک اس کا استثناء ہے کہ وہ حالت سفر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو روزے کا ابتدائی وقت ملا سفر کی یعنی قصر کے دوران میں ہے، اقامت میں نہیں کہ اس نے سحری کی ہے اپنے گھر کے اندر، اب وہ مسافر بن رہا ہے تو وہ روزے کو مکمل کرے گا، لیکن روزہ شروع ہو رہا ہے صبح 4 بجے اور وہ گھر سے رات کو نکل پڑا ہے اور مسافر ہو گیا ہے، اب اس نے کہا نہیں یار میں تو قرآن نے کہا ہے نا کہ روزہ رکھ لو تو اچھا ہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، لیکن رمضان کے روزے کی بجائے
اگر وہ نفلی روزہ یا اپنے کوئی قضا کا روزہ یا نظر معین کا روزہ رکھنا چاہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ اس کا نہیں تھا، تو اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے روزے کو کسی بھی نیت کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رمضان کی کاؤنٹنگ کو پورا کرے، کیونکہ رمضان کی جو مبارک دن ساعت اور لمحات چل رہے ہوتے ہیں، سارا 11 مہینے ایک طرف، نہ رمضان کی طرح رات دوبارہ آتی ہے، نہ وہ ہوا دوبارہ آتی ہے، نہ وہ گرمی دوبارہ آتی ہے، نہ وہ سردی دوبارہ، یعنی وہ خیر والی، وہ برکت والی، اس کے اندر جو برکت موجود۔ اللہ فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، اور تم جو ہے وہ اپنی گنتی کو پورا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہینے 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ 29 رمضان کو چاند کی رویت نہ ہو تو 30 کی گنتی مکمل کر لو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہم نے گویا کہ آیت نمبر 183 سے لے کر ہم نے یہاں پر 185 جو روزے سے متعلق ہے، اللہ کی توفیق سے اس میں جو ضروری مسائل تھے اس آیت کی تفسیر بھی ہو گئی اور ہم نے ضروری مسائل جان بھی لی۔